بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر یونٹ نمبر 4 حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ بیٹا سب سے پہلے تو ہم نام کو ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اگر یہاں پہ ہو ان ہو تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کسی مرد کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں، اور صحابیات جتنی ہیں ان کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالی عنہا لگاتے ہیں۔ اب اس فرق سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات میں سے ایک ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ حقیقت میں یہ چیپٹر جو ہے وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا؟ کیونکہ اس چیپٹر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو اس دورانیے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت مفید خدمات سر انجام دیں۔ وہ خدمات جو کہ اگر آج ہم سوچیں تو ایک مرد کے لیے بھی بہت مشکل ہیں، لیکن انہوں نے فیمیل ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے وہ خدمات سر انجام دیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے انہیں القابات سے بھی نوازا گیا۔ لہذا سب سے پہلے بیٹا ہم لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لرننگ آؤٹ کم سے کیا مراد ہے۔ یعنی یہ چیپٹر جب ہم پڑھ لیں گے تو ہم اس قابل ہو جانا چاہیے کہ یہ چند چیزیں ہمیں پتہ چلنی چاہیے۔ انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ آؤٹ کمز، مطلب کوئی چیز لرن کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ By the end of this unit, students will know about the life of حضرت اسماء۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں جان لیں گے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسی زندگی گزاری۔ Know how to Muslim women serve the cause of اسلام۔ اب کاز آف اسلام کے اسلام کی کون سے اسباب جو ہیں جہاں پہ مسلمان خواتین نے خدمات سر انجام دیں، اور اس دور میں مسلم مردوں کے ساتھ ساتھ مسلم خواتین جو تھیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی تھیں، اور جنگوں میں وہ زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے میں مدد دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی تمام امور میں وہ اپنی خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ Now, how the Muslim women kept up their integrity in the timings of hardship، یعنی مشکلات کی صورت میں بھی انہوں نے کیسے کام کیا۔ Learn about the honesty, truthfulness, valor and generosity، یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی ایمانداری، راست بازی، ان کی حوصلہ مندی اور سخاوت کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں۔ Learn about the use of punctuation mark۔ اب punctuation mark کیا ہے؟ punctuation کے بارے میں بیٹا آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی بار یہ بات میں سمجھا چکا ہوں کہ punctuations کسے کہتے ہیں۔ punctuation کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں رائز اینڈ فال، پازز، کہاں پہ بات کو رکنا ہے، کہاں پہ بات پہ دباؤ ڈالنا ہے،
کہاں پہ انگلش میں ہم کیا کہیں گے، کہاں پہ ہم نے کاما لگانا ہے، کون سے سینٹینس کو ہم نے کیپٹل لیٹر سے شروع کرنا ہے، کون سے لیٹر جو ہیں وہاں پہ ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں پہ ہم نے انورٹڈ کاماز کا استعمال کرنا ہے. تو ان تمام صورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں، پنکچویشن مارکس. ریکوگنائز presentation of time. Now about the essential of paragraph writings. essential کا مطلب کیا ہے کہ لازمی پیراگراف کو ہم رائٹ کریں. نیکسٹ ہماری شروع ہوتی ہے پری ریڈنگ، یعنی پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا علم ہونا چاہیے. اب پڑھنے سے پہلے چند باتوں کا پتہ ہمیں ضروری ہونا چاہیے. جیسے کہ پہلا سوال ہے what do you know about ہجرت مدینہ. ہجرت مدینہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بیٹا، اس سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 ہجرتیں ہوئیں، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ. یعنی کچھ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف جب جانا پڑا ہجرت کر کے تو اسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں. جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے اپنے مخالفین سے تنگ آ کر اللہ کے حکم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں. تو ہجرت مدینہ، دا مائیگریشن آف دی ہولی پروفٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت فرام مکہ ٹو مدینہ از کالڈ ہجرت مدینہ. ہو اکمپینڈ، دا اکمپنی سے نکلا ہے اب کمپنی، accompanied the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in this journey. اس سفر کے دوران کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا؟ آپ کے ساتھ انہوں نے دوستی اور اپنے ساتھ دینے کے بارے میں کون تھے؟ تو ہم ہو کو کاٹ کے لکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. Have you ever heard of the role of Muslim women in this venture? کیا آپ نے اس سے پہلے اس مہم جوئی میں مسلمان خواتین کے بارے میں پڑھا؟ تو ہم لکھ دیں گے yes, I have ever heard of the role of Muslim women in this venture. اب یہ تھی ہماری پری ریڈنگ. اس کے بعد بیٹا بہت ہی اہم مرحلہ ہمارا ٹرانسلیشن کا آتا ہے کہ ٹرانسلیٹ دا پیراگراف انٹو اردو. یعنی ٹرانس کا مطلب کیا ہے؟ اب ٹرانس کا ورڈ جہاں پہ بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا. کیا ہے؟ اگر ہم ٹرانسپورٹ کہیں گے تو ایک جگہ سے ایک مقام سے دوسری مقام تک لے کے جانے والی. ٹرانسلیشن کہیں گے تو کیا ہے؟ جو کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹرانسمیٹر اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز کو بدل دیتا ہے جو اس سے متعلقہ ہے. ٹرانسفارمر جو کرنٹ کو کیا ہے؟ اے سی کو ڈی سی اور ڈی سی کو اے سی کرنٹ میں بدلنے کے لیے، کرنٹ کی سچویشن کو بدلنے کے لیے جو ہم انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں وہ ٹرانسفارمر کہلاتا ہے. تو یہ کہ ٹرانس کا ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ بدل دینا. ٹرانسلیشن ایک زبان سے دوسری زبان میں بدلنا. اب ہم فرسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں کہ فرسٹ پیراگراف میں دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور کمپینین کہتے ہیں ساتھی کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرمائی فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف. ان دا ایئر سال میں 622 AD. اب 622 AD سے مراد کیا ہے؟ اینا ڈومینائے. AD سے کیا مراد ہے؟ اینا ڈومینائے. اب اینا ڈومینائے کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اسے ہم BC کہتے ہیں، بیفور کرائسٹ. بیفور کرائسٹ مطلب
عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور اکثر ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں 400 BC، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال پہلے. اور اگر ہم کہیں کہ 622 AD تو کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 622 سال بعد. اگر ہم مسلم جو ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر انداز میں تاریخ کو لکھا گیا. اب مسلمان جو ہیں وہ ہجری سال گنتے ہیں. ہجری سال سے مراد کیا ہے کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو تب سے ہمارے ہجری سال کاؤنٹ ہو رہے ہیں. اور وہ ہجری سال کی کاؤنٹنگ جو ہے 1430 سم تھنگ جو ہے ہمارے پاس اس وقت جو چل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ان کو ہم ہجری سال کس سے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں بلکہ جس دن آپ نے ہجرت کی اس دن سے آگے کاؤنٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں وین جب دا چیفس سردار آف دی ویریس ٹرائبس مختلف قبائل کے آف مکہ کے کیم ٹو نو علم ہونا، پتہ چلنا، معلوم ہونا، ان کو پتہ چلا اباؤٹ دی مائیگریشن ہجرت کے بارے میں آف دی ہولی پروفٹ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اینڈ ہز کلوز کمپینین اور آپ کے قریبی ساتھی. کمپینین قریبی ساتھی، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ بات شیئر کر دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد قوم ہے دے گاٹ فیوریس. فیوریس کا مطلب ہوتا ہے اتنا غصہ آ جانا کہ انسان طیش میں آ جائے، آگ بگولا ہونا. وہ بہت غصے میں آ گئے، پہلے سے بھی زیادہ ان کو غصہ آ گیا. دا چیفس سردار ورڈ ڈو ورڈ ڈٹرمائنڈ. اب ڈٹرمینیشن سے ڈٹرمائنڈ وہ پرعزم تھے، پکا ارادہ کر چکے تھے. مور دین ایور پہلے سے بھی زیادہ. ٹو فائنڈ دیم آؤٹ انہیں ڈھونڈ نکالے گا. سردار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی کو ڈھونڈ نکالنے کا پہلے سے بھی زیادہ ارادہ کر چکے تھے، پرعزم ہو چکے تھے. کیوں؟ کیونکہ پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جب چاہیں ان پر دباؤ ڈال دیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے تو انہوں نے سوچا اب تو یہ ہمارے ہاتھ آنے والے نہیں. نعوذ باللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سخت خلاف ہو گئے. دے آفرڈ انہوں نے پیشکش کی، ہیوج ریوارڈز بہت بڑے انعامات کی، اینڈ باؤنٹیز. اب باؤنٹیز کس کو کہتے ہیں؟ مال و دولت. فار دیر کیپچر انہیں پکڑنے پر، ڈیڈ آر الائیو زندہ یا مردہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر بہت زیادہ انعام اور مال و دولت کی پیشکش کی. دا پریپریشن تیاری. اب یہاں بیٹا ایک چیز، فرسٹ پیراگراف ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس پیراگراف میں ایک جو ہے ہمارا پیراگراف کویسچن موجود ہے اور اس کو آپ دیکھ لیں. ہو ور ہیمیگرانٹس اینڈ ویئر ڈیڈ دے مائیگریٹ ٹو. ہو ور ہیمیگرانٹس. ایمیگرانٹ کون سے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت فرمائی. کون کون تھے؟ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین. کون؟ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ور ایمیگرانٹس اینڈ دے مائیگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ. دے مائیگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ. سیکنڈ پیراگراف. دا پریپریشن تیاری فار دس جرنی. اس سفر کی تیاری واز میڈ کی گئی ایٹ دی ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر.
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا رینڈرڈ مین سر انجام دی، پیش کی یوزفل مفید قسم کی سروسز خدمات. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے مفید خدمات سر انجام دی. ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں، اس موقع پر، شی پریپیئرڈ فوڈ، انہوں نے خوراک تیار کی، کھانا بنایا. فار دس جرنی، اس سفر کے لیے. شی ٹائڈ، ٹائی مین کیا ہوتا ہے؟ باندھنا. ٹائڈ، باندھ دیا. دا فوڈ، کھانے کو. آن دی کیمل بیک، اونٹ کی پشت پر، اونٹ کی بیک پر. ود ہر اون بیلٹ. اب WN اون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا. بیلٹ، کمر بند. ایز نتھنگ ایلس، جب کچھ بھی نہ ملا. could be found، ڈھونڈنے پر. جب انہوں نے تلاش کیا کچھ باندھنے کے لیے، انہیں کچھ بھی نہ ملا، تو انہوں نے اپنی کمر بند یعنی اپنی بیلٹ نکالی. اور عربوں میں یہ ان کے لباس میں رواج تھا کہ اس دور میں وہ کھلے کھلے لباس پہنتی تھیں، اور ان کے وہ بڑی بڑی فراکس میں کمر پر ایک جو ہے وہ کمر بند یعنی بیلٹ ہوتی تھی، اور وہ بیلٹ جو ہے وہ انہوں نے نکالی اپنے اس فراک میں سے، اپنے ڈریس میں سے، اور کمر بند کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا. فار دس سروس، اس خدمت کی وجہ سے. شی واز گیون، انہیں دیا گیا دا ٹائٹل آف ذات النطاقین. ذات النطاقین کا مطلب ہوتا ہے دو پلڑوں والی، دو پہلوؤں والی. بائی دا ہولی پروفٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں دو چادروں والی، دو پلڑوں والی کا خطاب دیا گیا. اس پیراگراف میں بیٹا کوئی بھی پیراگراف کویسچن نہیں ہے، لہذا ہم اس پیراگراف کو ایک دفعہ ٹرانسلیٹ دوبارہ کر رہے ہیں، آپ غور سے سن لیجیے گا. اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کی گئی. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دیں. انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانے کو اونٹ کی پشت پر اپنی کمر بند کے ذریعے باندھ دیا جب انہیں باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا. اس خدمت کی وجہ سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا. ڈیورنگ دا پیرلیس جرنی، پیرلیس کا مطلب ہوتا ہے پرخطر. جرنی، سفر. اس پرخطر اور مقدس سفر کے لیے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بڑا مشکل تھا. فار اینی ون، کسی ایک کے لیے بھی. ٹو سپلائی فوڈ، کہ وہ خوراک فراہم کرتا. دا پروفٹ محمد، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ کسی ایک کے لیے بھی بہت مشکل تھا کہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک پہنچاتا. اٹ واز سو ڈیلیکیٹ، ڈیلیکیٹ کہتے ہیں نازک، یہ اتنا نازک معاملہ تھا. دیٹ کہ دا سلائٹسٹ مسٹیک، سلائٹسٹ ہلکی سی بھی، مسٹیک غلطی، could have endanger، خطرے میں ڈال سکتی تھی. دا لائف، زندگی کو. کس چیز کو؟ دا لائف آف دی ہولی پروفٹ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو. دس گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم کام. واز نائسلی انڈرٹیکن، بڑی عمدگی سے سر انجام دیا گیا، بڑی عمدگی سے کیا گیا. بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا. کس نے کیا یہ عظیم کام؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عمدگی سے سر انجام دیا. دا ڈاٹر آف، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی نے. ایوری نائٹ، ہر رات. ود دی پیک آف فوڈ، خوراک کی گٹھڑی، خوراک کے بنڈل کے ساتھ، خوراک کو پیک کر کے. شی وڈ کوائٹلی وینچر، وہ خاموشی سے کیا کرتی تھیں؟ اس طرف جاتی تھیں. ٹورڈ دا رجڈ ماؤنٹین، ٹورڈ کی طرف، دا رجڈ ماؤنٹین پتھریلے راستوں کی طرف، ٹیڑھے میڑھے راستوں کی طرف. ان وچ دا لے، جن میں موجود تھی. دا کیو آف تھور، تھور جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، یہ سے ہوتی ہے، اور عربک میں جو ہے تھے کا کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غار ثور کی طرف.
شی ٹوک کیئر آف دی منیوٹ ڈیٹیل. منیوٹ ڈیٹیل کا مطلب کہتا ہے منٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہر لمحے وہ ہلکی معمولی ڈیٹیلز کا بھی خیال رکھتی تھیں. ان اکمپلشنگ دا ٹاسک، کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے. ہاؤ ڈیفیکلٹ، یہ کتنا مشکل تھا. اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، یہ ان کے لیے. ٹو ٹریورس، سفر کرنا. دا راکی پاتھ، پتھریلے راستوں پر. ایٹ نائٹ، رات کے وقت. رات کے وقت پتھریلے راستوں پر سفر کرنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا. ود دی کانسٹنٹ، کانسٹنٹ کہتے ہیں مسلسل، فیئر، خوف آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پیچھا کیے جائیں. ایک تو دیکھیں رات کا اندھیرا، دوسری طرف پتھریلے راستے، کوئی سیدھا راستہ نہیں. تیسرا دل میں کون سا خوف، کوئی پیچھا نہ کر لے. ان تینوں صورتحال میں یہ کتنا مشکل تھا ان کے لیے سفر کرنا. پھر سے سن لیں اس پیراگراف میں، بیٹا کوئی پیراگراف کویسچن نہیں ہے، غور سے سن لیں. اس پرخطر سفر کے دوران یہ بہت مشکل تھا کسی ایک کے لیے بھی کہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا فراہم کرتا. یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ معمولی سی غلطی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. یہ عظیم کام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عمدگی سے سر انجام دیا، جو کون تھیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں. ہر رات خوراک کی گٹری یا خوراک کے بنڈل کے ساتھ وہ خاموشی سے ان پہاڑوں کی طرف جایا کرتی تھیں جن میں غار ثور موجود تھی. وہ ہر لمحے اپنے کام کی تکمیل پر احتیاط سے کام لیتی تھیں. یہ کتنا مشکل تھا ان کے لیے کہ پتھریلے راستوں پر رات کے وقت پیچھا کیے جانے کے خوف کو دل میں رکھے ہوئے غار تک پہنچنا. نیکسٹ پیراگراف. آن دی نائٹ آف مائیگریشن، آن پر، دا نائٹ رات، مائیگریشن ہجرت، ہجرت کی رات. اے ٹرائبل چیف، قبائل کا سردار. آف ڈس بلیورس، کن کا؟ انکار کرنے والے، کفار، غیر مسلم، کفار کے قبائل کا سردار ابو جہل. ان فٹ آف فیوری، ان فٹ آف فیوری ایک فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی غصے کی حالت میں، طیش میں آتے ہوئے. ہیڈڈ ٹو ورڈ، کی طرف گیا. حضرت ابو بکر صدیق ہوم، اب یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ایس لگا ہے، اس کا مطلب پوسٹروفی ایس ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ہوم، گھر کی طرف. ہی بیگین ناکنگ، بیگین ناکنگ، کھٹکھٹانا شروع کیا. ایٹ دا ڈور، دروازے پر. وائلنٹلی، وائلنٹلی کا مطلب ہوتا ہے غصے کے ساتھ اور زور سے. ایڈریسنگ حضرت اسماء، حضرت اسماء سے مخاطب ہوتے ہوئے، بات کرتے ہوئے. ہی ڈیمانڈڈ، اس نے مطالبہ کیا. ویئر از یور فادر، تمہارے ابا جان کہاں ہیں؟ شی پولائٹلی ریپلائڈ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی نرمی سے جواب دیا. ہاؤ وڈ آئی نو، میں کیسے جان سکتی ہوں. دس ریسپانس، اب ریسپانس کا مطلب کیا ہے؟ جواب. یہ انہوں نے جب جواب دیا، مجھے کیا علم ہو سکتا ہے. یہ جواب شوز دکھاتا ہے دا وزڈم، عقل مندی، اینڈ کریج، اور حوصلہ آف حضرت اسماء، حضرت اسماء کا. اب یہاں پہ وہ گھبرائی نہیں، بلکہ انہوں نے حوصلے اور عقل مندی سے جواب دیا. شی ڈڈ ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، انہوں نے ایسا جملہ نہ بولا. دیٹ وڈ گیو ہم اے کلیو، جو انہیں اشارہ دیتا. کس چیز کا کلیو دیتا؟ شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن، انہوں نے سادگی سے ایک سوالن جواب کیا. دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل، جس نے ابو جہل کو غصہ دلا دیا اور زیادہ. پہلے غصے میں تھا، پھر اس نے اور غصے میں آتے ہوئے. ہی سلیپڈ حضرت اسماء's فیس، اس نے حضرت اسماء کے چہرے پر تھپڑ مارا. سو ہارڈ، اتنا سخت. دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف، ان کے کان کی بالی گر گئی. شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ، وہ کیا رہیں؟
وہ مستقل مزاج رہیں، وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہیں، پکی رہیں. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور راز کو ظاہر نہ کیا، راز افشاں نہ کیا. اب یہاں پہ بیٹا ہمیں 2 پیراگراف کوسچنز ہیں. پہلا ہے وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا فریز ان فٹ آف فیوری. ان فٹ آف فیوری میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ ایک فریز ہے. ود گریٹ اینگر، انتہائی غصے کے ساتھ، غصے کی حالت میں. دوسرا ہے وائی واز ابو جہل فیوریس. ابو جہل جو ہے اس کو غصہ مزید کیوں آیا؟ بیکاز ہی ڈڈ ناٹ گیٹ اینی کلیو، کہ وہ کوئی بھی اشارہ نہ حاصل کر سکا اباؤٹ دی مائگریشن آف حضرت بکر صدیق اینڈ دا ہولی پروفٹ. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کی ہجرت کے بارے میں اسے کوئی اشارہ جب نہ ملا تو وہ کیا ہوا؟ پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آ گیا. نیکسٹ پیراگراف. ہر گرینڈ فادر، ان کے دادا جان، حضرت ابو قحافہ. قحافہ یہ کاف نقطوں والا ہے اور ہے الف فے ہے. قحافہ واز اے ڈس بلیور. اس وقت کیا تھے؟ ابھی کافر تھے، مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت. ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور بلائنڈ مین نابینا، اندھے، اور وہ نابینا بھی ہو چکے تھے. ہی سیڈ، انہوں نے کہا، ٹو ہر، کس سے؟ حضرت اسما سے. انہوں نے حضرت اسما سے کہا. انورٹڈ کاماز میں ابو قحافہ کے الفاظ ہیں. اسما، اسما، آئی تھنک، میں سوچتا ہوں. ابو بکر ہیز ٹیکن، ابو بکر لے جا چکے ہیں. آل دا ویلتھ، ساری دولت. لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمپٹی ہینڈیڈ، تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑتے ہوئے. اینڈ ہیلپ لیس، اور بے یارو مددگار. ایٹ دس، اس پر. شی انسٹنٹلی رین، وہ فوراً دوڑی. ٹو اے کارنر آف دی ہوم، گھر کے کونے کی طرف. شی گیدرڈ سم پیبلز، انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی. اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس، اور اس جگہ پر رکھ دیا. ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ، جہاں ان کے ابا جان رکھا کرتے تھے. ہز منی، اپنی رقم. اینڈ جیولز، اور زیورات، اس جگہ پر انہوں نے کنکریاں رکھ دیں جہاں ان کے ابا جان زیورات اور اپنے پیسے رقم رکھا کرتے تھے. شی کورڈ اٹ ود اے کلوتھ آف، پیس آف کلوتھ، انہوں نے اسے کیا کر دیا؟ انہوں نے کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اس کو لپیٹ دیا، کور کر دیا، ڈھانپ دیا. اور اب حضرت اسما کے الفاظ ہیں. کم گرینڈ فادر، انورٹڈ کاماز ہے نا، کم گرینڈ فادر، آئیے دادا جان. لک، دیکھیے. اب وہ دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے. ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، وہ یہی سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے. ہی ٹچ دا کلوتھ، انہوں نے کپڑے کو ہاتھ لگایا. انہوں نے جب کپڑے کو ہاتھ لگایا، اٹ واز فل آف گولڈ. اینڈ تھاٹ، اور سوچا. اٹ واز فل آف گولڈ، کہ یہ کس سے بھرا ہوا تھا؟ انہوں نے سوچا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا تھا. ہز کنسرن، ان کا شک. واز ایلیویٹڈ، دور ہو گیا. اینڈ ہی فیلٹ ریویلڈ، اور انہوں نے سکون محسوس کیا، آرام. جب انسان ایک ہیزیٹیشن میں ہو، ایک ایسے کشمکش میں ہو، تو اسے جب تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں کلیو مل جائے اور وہ سمجھے کہ وہ اس کی توقعات کے مطابق ہے، تو اس کو ذہنی آرام آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. ٹو نو، یہ جان کر، دیٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، کہ وہ ساری دولت جو ہے وہ گھر پر ہی چھوڑ گئے ہیں. نیکسٹ پیراگراف. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ ان کی زندگی کیا تھی، وہ کون تھیں، ان کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے. حضرت اسما واز امنگیسٹ. اب بٹوین اور امنگیسٹ میں کیا فرق ہے؟ بٹوین کا مطلب دو لوگوں کے درمیان، امنگیسٹ اس وقت سارے لوگوں میں سے. دا ارلی فیو، ابتدائی چند لوگوں میں سے، وہ ایکسیپٹڈ اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا. شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. شی واز
اینڈ اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وائف تھیں ان کی وہ سوتیلی بہن تھیں۔ شی واز وائف آف حضرت زبیر بن العوام، وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی، اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں۔ شی ڈائیڈ ایٹ دی رائپ اولڈ ایج، انہوں نے انتہائی پختہ عمر میں، لمبی عمر میں وفات پائی، اباؤٹ 100 ایئرس، 100 سال کے لگ بھگ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یوز ٹو سے، اب یوز ٹو سے کا مطلب ہے کئی بار انہوں نے یہ بات دہرائی، فرمایا کرتے تھے دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سین، انہوں نے کوئی نہیں دیکھا، اینی باڈی کسی ایک کو بھی، مور جینرس اتنا زیادہ سخی، اینڈ اوپن ہارٹیڈ اور کھلے دل کا مالک، دین ہز آنٹ اپنی چچی سے زیادہ، حضرت عائشہ سے، اینڈ ہز مدر اور اپنی ماں سے، یعنی انہوں نے اپنی خالہ ماں کی جو بہن ہے وہ کیا لگتی ہیں خالہ، انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے اور اپنی ماں حضرت اسما سے زیادہ کسی کو سخی نہیں دیکھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ واز سو جنرس، وہ اتنی زیادہ سخی تھیں دیٹ شی سولڈ دا گارڈن انہیریٹڈ، وراثت میں ملا ہوا، انہیریٹنس میں، وراثت میں، باغ کی طرف سے جو باغ انہیں وراثت میں ملا، آفٹر دی ڈیتھ آف ہر سسٹر، اپنی بہن کی وفات کے بعد، حضرت عائشہ کی وفات کے بعد جو انہیں باغ وراثت میں ملا، شی گیو اوے آل دا منی، انہوں نے وہ سارا باغ بیچ دیا اور ساری رقم کیا کر دی، دے دی، ٹو دا پور، غریبوں کو، دا نیڈی، ضرورت مندوں کو، انہوں نے ساری رقم جو ہے وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دی۔ نو باڈی ایور ہیئرڈ، کوئی بھی ایور کبھی بھی، ریٹرنڈ واپس مڑا، ایمپٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ، فرام آر ڈور اسٹیپ، ان کے کوئی بھی کبھی بھی ان کے دروازے سے، ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس نہ مڑا۔ لاسٹ پیراگراف، پچھلے پیراگراف میں ایک کویسچن ہے، what other words do you can use for accepted، accept کا مطلب کیا ہوتا ہے، قبول کرنا، مان لینا، to accept کسی چیز کو دل سے تسلیم کر لینا۔ حضرت لاسٹ پیراگراف، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ will always be remembered، will ہوں گی، always ہمیشہ، be remembered یاد رکھی جائیں گی، for her courage اپنے حوصلے کی وجہ سے، generosity سخاوت کی وجہ سے، اینڈ wisdom اور عقل مندی کی وجہ سے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حوصلے، سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ she had resolute faith، وہ بڑا پکا یقین رکھتی تھی ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر۔ her life would always be a beacon of light for all of us، ان کی زندگی جو ہے ہم سب کے لیے منارہ نور ہے، مطلب ہم ان کی زندگی سے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی لائف کے بارے میں ہم نے جان کے اس کے کویسچن آنسرز کے بارے میں بھی پڑھا، اور اس میں ایک خاص واقعہ ہجرت کے واقعے کے بارے میں بھی پڑھا۔ یہ بیٹا بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، بورڈ کے حوالے سے بھی اس میں ٹرانسلیشن آتی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو بڑے دھیان سے سنا ہوگا۔ آج ہم اسی چیپٹر کی چند چیزوں کو مزید ایکسرسائز میں پڑھنے لگے ہیں۔ پہلی چیز ہے تھیم، یعنی چیپٹر کا تھیم کیا ہے، چیپٹر میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ The theme of the lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor of the cause of Islam، کہ کیسے مسلمان عورتوں نے سالمیت کے لیے کام کیا، جد و جہد کی اسلام کے مقاصد کے لیے۔ انہوں نے نہ صرف اپنا رول ماڈل پیش کیا بلکہ مسلم امہ کے لیے آنے والے ادوار کے لیے بھی وہ ایک ماڈل کے طور پر پیش ہوئیں۔ اور
ان کی بہت سی مثالیں، ان کی سچائی، ایمانداری، تقوی، بہادری اور سخاوت کی مثالیں ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہیں، جس کو پڑھ کر کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی میں کئی قسم کی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ لہذا چیپٹر کے مطابق اگر ہم بات کریں تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو یہ کہ انتہائی دلیر ایسی خاتون تھیں کہ جو رات کے وقت بھی پتھریلے راستوں پر جاتے ہوئے گھبراتی نہیں تھی۔ دوسرا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور مثال کہ انہوں نے سچائی پر مبنی واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ ابو جہل نے بھی جب پوچھا کہ تمہارے ابا جان کہاں ہیں، والد محترم کہاں ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں کیسے جان سکتی ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کیسے جان سکتی ہوں۔ اگلی چیز کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ہمارے سامنے اس انداز سے پیش کی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو جو وراثت میں باغ ملا تھا، وہ باغ بھی حضرت اسماء نے بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لہذا ان کا وہ بیچ کر غریبوں میں تقسیم کرنا ان کی سخاوت کی علامت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سخاوت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کے بعد ان کے ایمان کی بات جب بھی کی جائے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اللہ پر اتنا پختہ یقین رکھتی تھیں کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے۔ گلوسری میں چند الفاظ بیٹا ہمیں بیان کیے گئے۔ گلوسری کو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار کہا کہ اردو میں اس کو فرہنگ کہتے ہیں۔ الفابیٹیکلی الفاظ کو تفصیل سے بیان کرنا، یعنی ان کے انداز کیا ہے کہ لفظ ہمارے سامنے ہو، اس لفظ کو ہم نے کیسے بیان کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس پیریلیس، انگلش میں اس کے میننگ ہمیں دیے ہوئے ہیں ڈینجرس، پر خطر۔ کیا بیٹا آپ اس کو اپنی بک پہ جو ہے آپ کو جگہ دی ہوئی ہے، آپ اس کو لکھتے جائیے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پر خطر۔ وینچر، وینچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر انجام دینا، کوئی بھی کام ہے اس کو کرنا۔ فیوریسلی، فیوریس کی مطلب ناراضگی کے انداز میں آتا ہے۔ اینگر کا مطلب ہوتا ہے غصہ، اینگرلی غصے کے ساتھ۔ ریفیوج پناہ، پلیس آف سیفٹی، کسی چیز کو محفوظ کرنا، اس کو پناہ کے طور پر رکھنا اور اس کو اپنے پاس جگہ دے دینا۔ انسٹنٹلی، فوراً، انسٹنٹلی فوراً، امیڈیٹلی، کیا؟ امیڈیٹلی۔ کانسٹنٹ مسلسل، ریگولر، ڈیٹیکٹ ڈھونڈ نکالنا، تلاش کرنا، رائپ پختہ، پکی، انتہائی لمبی، ریویل دکھانا، شو کرنا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ بیٹا ہمیں گلوسری میں چند الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے انگلش میننگ اور اردو میننگ دونوں طریقوں سے یاد کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ہے اورل ایکٹیویٹی۔ اورل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اورل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبانی، زبانی طور پر کوئی بھی کام کرنا، یعنی آپ کو چند سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے جوابات جو ہیں
وہ آپ نے زبانی دینے ہیں، ریٹن ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا سوال ہے ڈسکس دا سائلنٹ فیچرز آف دی پرسنالٹی آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی وہ معاملات جو انہوں نے سر انجام دیے وہ ہم آپس میں ڈسکس کریں، اور ابھی ہم نے لیکچر کے شروع میں تھیم میں انہی کو ہی ڈسکس کیا تھا۔ نیم سم پرومیننٹ ویمن ان ٹوڈیز ورلڈ۔ آج کی دنیا میں جو نامور خواتین ہیں ان کے نام جو ہیں وہ ہم شیئر کریں، شیئر دیئر اچیومنٹس، اور ان کی اچیومنٹس کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ تو وہ کون سے ہیں کہ جیسے عرفہ کریم بچی دنیا سے چلی گئی، لیکن اس نے ٹیکنالوجی میں ایک اعلیٰ کردار ادا کیا، ہم سب کے سامنے ہے۔ مریم پہلی پاکستانی ایئر ہوا باز جس نے پہلا جہاز پاکستان میں اڑایا، یعنی پائلٹ خواتین میں سے سب سے پہلے اس نے کام کیا۔ تو ایسے کچھ خواتین ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہیں، تو ان کے نام آپ نے۔ وٹ کنٹریبیوشن کین ویمن میک ٹو دا سوسائٹی ان پاکستان؟ پاکستان کے معاشرے میں عورتوں کا کیا کردار ہے؟ اگر ہم پاکستان بننے کے دور میں بات کریں تو محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح کئی اور خواتین بھی جو کہ اس وقت مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی تھی۔ نیکسٹ ہے بیٹا سٹریس اینڈ انٹونیشن۔ سٹریس کیا ہوتا ہے اور انٹونیشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے الفاظ ہوں، ان الفاظ میں دو چیزیں، کئی تو جب ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ الفاظ پر ہمیں دباؤ دینا پڑتا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے، بعض اوقات ہمارے سامنے ایک ورڈ ہے اور اس پورے لفظ کو ہم نے کیا کیا ہے، سیلیبائی کیا ہے، اس کے سیلیب جو ہیں وہ الگ الگ کر دیے ہیں، جو اس کے سیلیبلز ہیں، اور سیلیبلز کو علیحدہ علیحدہ کرنے سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اس میں کتنے سیلیبلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ سنگل سیلیبل بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 سیلیبلز پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، وہ ٹرائی سیلیبل یعنی 3 سیلیبلز پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ پھر ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا سیلیبل ایسا ہے جس سیلیبائی پہ ہم سٹریس دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ اباؤٹ، جو ہے ہم آرام سے بولیں گے باؤٹ، اس پہ ہمیں تھوڑا سا سٹریس دینا پڑے گا، اور جو آرام سے بولیں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں، انٹونیشن، اسے ہم کیا کہتے ہیں، جو سموتھلی بولا جاتا ہے اس کو انٹونیشن بولا جاتا ہے، اور جس پر دباؤ دیا جاتا ہے اسے سٹریس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو چند ایک ایگزامپلز دی ہوئی ہیں۔ ہس بینڈ، ہس آپ ایک تھوڑے سے دباؤ کے ساتھ، بینڈ، تو یہ کیا ہے، ہس آپ کو اس نے یہاں ایگزامپلز میں کیپٹل لکھ کر دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس پہ آپ نے سٹریس دینا ہے اس کو آپ کیا کر رہے ہیں، کیپٹل لکھ کر ایکسپریس کر رہے ہیں۔ تو یہ جس پہ دباؤ دیں گے وہ ورڈ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوگا، ہماری پرننسیشن کو بہتر کرے گا، اور اگر ہم پرننسیشن جو ہے وہ اپنی بہتر نہیں کریں گے تو ہماری کمیونیکیشن سکلز اتنی بہتر نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ اس نے دیا ہے فائنڈ دی اسٹریس ورڈز ان دا فالوئنگ پیراگراف، نیچے اس نے پیراگراف دیا ہے، اس میں سے آپ نے اسٹریس ورڈز کو نکالنا ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا ہماری ڈکشنری سکلز۔ اب دیکھیں ڈکشنری سکلز کیا ہیں، بچپن سے بچے جب 6-7 کلاس میں آتے ہیں تو تب سے ان کو عادت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ پاکٹ ڈکشنری اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اگر ٹیچر نے کوئی ورڈ بتایا ہے ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ ٹیچر سے پوچھ سکیں، وہ خود ہی اپنی ڈکشنری میں سے نکال کے اس کو دیں۔ اب ڈکشنری دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ بجائے اس کے پیج نمبر، ڈکشنری کے صفحات ہم یاد نہیں رکھ سکتے، اس کی بجائے کیا ہے، الفابیٹیکلی ترتیب ہوتی ہے کہ اگر ہم نے
کوئی ورڈ جو ہے وہ W سے شروع ہو رہا ہے تو ہم پہلے پیج سے نہیں دیکھیں گے، ہم ڈائریکٹ جو ہے واک ہی ہے WAL کے، تو ہم کیا کریں گے، ہم W میں پہلے جائیں گے، پھر دیکھیں گے W میں آگے A والا کون سی لائن ہے یا B والی لائن میں جانا ہے۔ اب واک ہے WAL کے، تو آپ A والا میں دیکھیں گے، A کے بعد B، پھر تیسرا A کے اگلا سٹیپ کیا ہوگا، A کے بعد A کے بعد B، اس کے بعد C، پھر وہ ترتیب چلتی رہے گی، اور وہ ترتیب آگے چل کے جب ہماری L تک پہنچے گی تو یہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اس لفظ تک پہنچنے میں۔ تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں، ڈکشنری سکلز۔ آپ کو یہاں پہ آپ کے پیج نمبر 37 پہ اس نے دیا ہوا ہے کہ ڈکشنری میں آپ لفظوں کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جب آپ لفظ ڈھونڈ لیتے ہیں، اس لفظ کے ڈھونڈنے کے بعد آپ کے لیے کیا معاملہ ہے کہ اس کے آگے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اسی لفظ کو جو ہے وہ یوں سلیش کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں، اسکرپٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، اسکرپٹ۔ اس کے علاوہ اس کے سیلیبائے بیان کیے ہوتے ہیں، یعنی وہ سنگل سیلیبل ہے، ڈبل ہے یا ٹرپل ہے، یعنی ٹرائی سیلیبل۔ اور یہ ٹرائی سیلیبک کیا ہے کہ اس میں 3 سیلیبلز موجود ہیں۔ اب جب ان چیزوں کو ہم جان لیتے ہیں، اس سے آگے اس نے اس کی گرامر بیان کی ہوتی ہے کہ کیا وہ ورڈ جو ہے وہ ناؤن ہے، ایڈجیکٹیو ہے، پروناؤن ہے، یا اس سے ریلیٹڈ ایڈورب ہے، یعنی اس کی گرامر کے طور پر۔ یہ کیا ہے کہ ڈکشنری میں جب ہم کوئی ورڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی پوری تفصیل ملتی ہے، اور وہ پوری تفصیل کیا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ پورا کیا ہے، وہ پروناؤنس کیسے ہوتا ہے، اس کے اسکرپٹ کیا ہے کہ وہ کون کون سی ساؤنڈس کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے، اور کمیونیکیشن سکلز میں اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سیلیبل کتنے ہیں، وہ کتنے سیلیبائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی گرامر بیان ہوتی ہے۔ اور یہ ڈکشنری میں ڈھونڈنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ اس کا میننگ آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد لفظ کو چھوڑ دو۔ جب ہم اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں، اس کی گرامر کے بارے میں جان لیتے ہیں، اور اس کے سیلیبلز کے بارے میں جان لیتے ہیں، تو پھر اس ورڈ کی کمپلیٹ جانکاری ہمارے تک آ جاتی ہے۔ اس طرح اس نے کہا ہے گیو پروننسیشن آف دی فالوئنگ ورڈز ود دی ہیلپ آف دی پروننسیشن کی ان گیون یور ڈکشنری۔ اب یہ بھی آپ کو چند الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے۔ کیا ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اپنی ڈکشنری نکالیں گے، اس میں سے آپ ورڈ نکالیں گے امیگرانٹ، اور آپ اس کو لکھیں گے۔ پھر لکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ امیگرانٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ اس کا میننگ صرف نہیں لکھیں گے، بلکہ آگے کیا لکھیں گے، اس کی اسکرپٹ لکھیں گے۔ اسکرپٹ کے ساتھ آپ کیا لکھیں گے، اس کے آپ سیلیبلز لکھیں گے کہ یہ کتنے سیلیبلز ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی گرامر لکھیں گے کہ یہ ناؤن ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے، یا کوئی اور ہے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ایک لفظ کو ڈھونڈتے ہوئے تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے کہ جب اس لفظ کو ہم ڈکشنری میں سے ڈھونڈ لیں تو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کریں۔ اس کے بعد جو ہے اس نے آپ کو 4 اور الفاظ دیے ہیں، پیریلس، انفیوریٹڈ۔ پیریلس پرخطر آپ نے پڑھ چکے ہیں، انفیوریٹڈ انتہائی غصے میں، نالج علم، اور اسٹیڈ فاسٹ مستقل مزاج ہونا، اس پہ پکے رہنا۔ اس کے بعد بیٹا اس نے ہمیں دیا ہے کمپریہنشن۔ کمپریہنشن کے مختلف پورشنز ہیں۔ پہلے پارٹ میں اس نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کریں، اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تو کیا لکھیں، اس کا ٹاپک سینٹینس۔ کیا لکھیں، ٹاپک سینٹینس۔ اس ٹاپک سینٹینس سے ریلیٹڈ اس کی کیا لکھیں، ایگزامپلز لکھیں یا ایویڈنسز لکھیں۔ اب ایگزامپل یا ایویڈنس جو اب آپ لکھتے ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں، سپورٹنگ ڈیٹیلز۔ کیا کہتے ہیں، سپورٹنگ ڈیٹیلز، کہ کسی بھی چیز کی جو ایگزامپلز ہیں، کون کون سی مثالیں ہیں اور وہ ہم تک کیسے پہنچیں گی۔
اس کے بعد اگلا بی پارٹ میں اس نے کیا ہے، ریڈ پیراگراف نمبر 4 آف دی لیسن اینڈ آئیڈینٹیفائڈ ٹاپک سینٹینسز، اور پیراگراف نمبر 4 کو پڑھیں، اس میں سے ٹاپک سینٹینس لکھیں کہ اس کا جو ٹاپک سینٹینس ہے وہ کون سا بنتا ہے۔ آنسر دی فالوئنگ کویسچنس، بیٹا آپ لوگوں کو یہ PDF کی صورت میں بھیجے جا چکے ہیں۔ واٹ ہیپنڈ وین ابو جہل آسکڈ اباؤٹ حضرت بکر صدیق، ابو جہل نے کیا کیا جب اس نے حضرت بکر صدیق کے بارے میں پوچھا؟ تو یہ کویسچن جو ہے یہ سمجھ لیں، آپ PDF میں جو آپ کو بھیجا جا چکا ہے اس سے یاد کر سکتے ہیں۔ وین ابو جہل آسکڈ اباؤٹ حضرت بکر صدیق، جب اس نے ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا تو حضرت اسماء نے سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن، انہوں نے ایک سوالن جواب پیش کیا، ہاؤ وڈ آئی نو، میں کیسے جان سکتی ہوں۔ اس کے بعد ہے وائی واز حضرت ابو قحافہ ورڈ، حضرت ابو قحافہ کیوں پریشان تھے؟ کیونکہ ہم نے یہ پیراگراف میں پڑھا ہے کہ وہ جب ہجرت کا وقت تھا تو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کا خیال کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ اینڈ منی ود ہم، اپنی تمام دولت اور جیولز ہیں وہ بھی ساتھ لے کر جا چکے تھے، لیونگ چلڈرن اینڈ ایمپٹی ہینڈڈ، بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑتے ہوئے۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو کیسے دور کیا؟ ہاؤ ڈڈ حضرت اسماء کنسول ہر گرینڈ فادر؟ شی گیدرڈ سم پیبلز اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس where her father used to keep his money and jewels and covered it with a piece of cloth۔ انہوں نے ایک کنکریاں اکٹھی کی، اس جگہ پر رکھ دی جہاں حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ اپنی جیولز اور رقم رکھا کرتے تھے، اس کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور کیا کہا؟ کم گرینڈ فادر، دادا جان آئیے، ہی ہیڈ لیفٹ آل دس فار اس، وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ہی ٹچ دا کلوتھ، انہوں نے کپڑے کو ہاتھ لگایا، چھو کر دیکھا، اینڈ ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ، اور ان کا شک دور ہو گیا۔ ہو واز حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر واز دا سن آف حضرت اسماء، وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ وچ انسیڈنٹ ان دا اسٹوری شوڈ حضرت اسماء's love and respect for the holy prophet، کون سی سٹوری جو ہے وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی عزت کو ظاہر کرتی ہے؟ ہم پہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں۔ ٹو پرووائڈ فوڈ ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سو ڈیلیکیٹ سچویشن، اس نازک ترین صورتحال میں شوڈ دکھاتی ہے حضرت اسماء's love and respect to the holy prophet، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پیار اور ان کی رسپیکٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ which incident in the story tells about the generosity of حضرت اسماء، حضرت اسماء کی سخاوت کون سی کہانی بیان کرتی ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سولڈ انہیریٹڈ گارڈن، انہیریٹڈ گارڈن کیا ہے؟ وراثت میں ملا ہوا باغ انہوں نے بیچ دیا، اینڈ گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ نیڈی، اور ساری رقم کس کو دے دی؟ غریبوں اور ضرورت مندوں کو۔ وٹ میسیج ڈو یو گیٹ فرام دی لائف آف حضرت اسماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہم کیا پیغام لیتے ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا gave us the message of bravery, wisdom and generosity، انہوں نے بہادری، عقل مندی اور سخاوت کا درس ہمیں دیا۔ Her life would always be a beacon of light for all of us، ان کی زندگی ہم سب کے لیے کیسے مینارہ نور ہے؟ ان کی زندگی ہمارے لیے اس انداز سے مینارہ نور ہے کہ she gave us the message of، وہی جو پچھلا ہم نے پڑھا ہے، generosity, wisdom, faith in Allah and
bravery. اس کے بعد بیٹا اگلا پورشن شروع ہوتا ہے ریفرنسز کا. آپ کو پیج نمبر 39 پہ اس نے بیان کیے ہیں, یہی کمپریہنشن کا حصہ ہے. یہاں پہ دو طرح کے ریفرنس ہوتے ہیں. جب بھی انسان کوئی بات کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں, کسی شخص کے بارے میں, تو اس کو کیا کرتا ہے, یا تو اس کو پریورٹی دے گا, اور اگر پریورٹی دے گا تو وہ کیا بنے گا, وہ اینافورک ریفرنس. کیا بنے گا, اینافورک ریفرنس. اور جس چیز کو پریورٹی نہیں دے گا, سیکنڈ نمبر پہ رکھے گا, اسے کہتے ہیں کیٹافورک. کیا کہتے ہیں, کیٹافورک. اور میں نے یہ بات بیٹا آپ لوگوں کو اس دن پچھلے لیکچر میں یا کلاس میں جب لیکچر ہوا تھا اس میں بھی بات سمجھائی تھی کہ بعض اوقات بچے اینافورک اور کیٹافورک کو الٹ کر جاتے ہیں. لہذا یاد دہانی کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ABC میں الفابیٹیکلی A پہلے آتا ہے اور A سے اینافورک. جو ریفرنس ارلیئر ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا, اینافورک. اور جو ریفرنس لیٹر ہوگا, بعد میں آنے والا ہوگا, الفابیٹیکلی C بعد میں آتا ہے, تو وہ کیا بن جائے گا, کیٹافورک. نیچے آپ کو بیٹا ڈی پارٹ میں اس نے اینافورک اور کیٹافورک ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. آپ پہلے سنٹینس کو پڑھیں. ابو جہل the chief of disbeliever in fit of fury headed toward the ابو بکر صدیق's home. تو یہاں پہ ابو جہل کیا ہے, اینافورک ہے, اور ابو بکر صدیق کے ہیں وہ کیٹافورک ہے. اس طرح ہر گرینڈ فادر ابو قحافہ واز اے ڈسبلیور. اب ابو قحافہ جو ہیں وہ اینافورک ہی ہیں. when اسلم واز پلئنگ کرکٹ ان he hurt his hand. اب اسلم کیا ہے, یہ ہمارے پاس اینافورک ریفرنس ہے. before she find the work نیلم checked the mistakes once again. اب she کیا ہے, اینافورک ہے, اور نیلم بعد میں اس کا ریفرنس ہے تو وہ کیٹافورک ہے. انیس threw the stone. اب انیس کیا ہے, اینافورک. he broke the window. when she entered the room زیبا. اب she اینافورک ہوگا, زیبا جو ہے وہ کیٹافورک ہوگا. was surprised to see so many guests. اب guests بھی کیا ہے, یہ کیٹافورک ہے, بعد میں آنے والا ریفرنس ہے. the city of the gardens. city of the gardens کیا ہے, یہ اینافورک ریفرنس ہے. لاہور یہ کیٹافورک. is also famous for the historical places. اس کے بعد بیٹا ہمارے ووکیبلری شروع ہوتی ہے کہ ووکیبلری سے کیا مراد ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ جو ہیں ان کے سینونیمز, اینٹونیمز اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ووکیبلری میں شامل ہوتی ہیں. اب آپ کے پیج نمبر 40 پہ بیٹا آپ لوگوں کو دیا گیا ہے چوز دا کریکٹ میننگس آف دی انڈر لائنڈ ورڈس. اٹ واز سو ڈیلیکیٹ سچویشن. اب ڈیلیکیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, حساس. تو یہاں پہ کیا ہے, اٹ واز سو ڈیلیکیٹ, یہ اتنا حساس معاملہ تھا. سینسٹیو کیا آئے گا, سینسٹیو. سی کو آپ ٹک کریں گے. ابو جہل بگین ناکنگ ایٹ دا ڈور وائلنٹلی. وائلنٹلی کا مطلب کیا ہے, زور کے ساتھ, لیکن اس میں غصہ بھی شامل تھا. حالانکہ فورسفلی کچھ کتابوں میں لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے, لیکن وہ غلط ہے بیٹا. اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا آئے گا اینگرلی. کیا آئے گا, اینگرلی, غصے کے ساتھ. شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل. انفیوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے غصہ دلا دینا. پلیزڈ, ہیلپڈ, انریجڈ, انوائنگلی. تو کیا ہم کہیں گے, انریجڈ. کیا ہوگا, انریجڈ. شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. انہوں نے راز کو واضح نہ کیا. لہذا یہ کیا ہے, اسٹیڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے پکے رہنا, مستقل مزاج رہنا. تو ہمارے پاس کیا ہے, پیشنٹ, فرم اینڈ ریزولیوٹ, ریڈی ٹو فیس, پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. تو کیا آئے گا, فرم اینڈ ریزولیوٹ. Consult a dictionary to find the meaning of the following words, phrases and use them in sentences.
آپ نے ان ورڈز کو میننگ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سینٹنسز آپ لوگوں نے بنانے ہیں اور سینٹنس کا ہمیشہ اسٹرکچر آپ نے ٹھیک رکھنا ہے. میڈ ود اینگر غصے کے تحت, میڈ ود اینگر غصے کے تحت, اور فٹ آف فیوری غصے کی حالت میں, یعنی ایک بندہ غصے کی حالت میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ اور ہے, اس کے لیے کیا ورڈ آئے گا؟ فٹ آف فیوری. یہ ایسا فریز ہے. ریویل دا سیکرٹ, راز ظاہر کرنا, راز فاش کر دینا. ریزولیوٹ پختہ, پکا. ایلیویٹ غائب ہونا, ایلیویٹ غائب ہونا. مائیگریشن ہجرت, مائیگریشن ہجرت. کمپینین, کمپینین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی. ریفیوج پناہ. گیو اوے معاف کر دینا, گیو اوے معاف کر دینا. ڈٹرمنڈ پرعزم, ڈٹرمنڈ پرعزم. نیکسٹ بیٹا ہمارا گرامر کا پورشن ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. سب سے پہلے ہم کریں گے ایبسٹریکٹ ناؤنز. ایبسٹریکٹ ناؤن کیا ہوتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ناؤن بیٹا یہ کسی بھی چیز کی کوالٹی, ایکشن اور اسٹیٹ کو ظاہر کرتے ہیں. کس چیز کو؟ کوالٹی, ایکشن اور اسٹیٹ. کوالٹی, ایکشن اور اسٹیٹ, ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں. اور ناؤنس آر فاؤنڈ فرام ایڈجیکٹیو, ایڈورب اینڈ کامن ناؤنس. یہ کامن ناؤن ایڈجیکٹیو یا ایڈورب سے بنتے ہیں. جیسا کہ اس نے آپ کو اگزامپل دیا ہے, شی فیسڈ ایوری کیلمٹی آف لائف ود پیشنس اینڈ ویلور. کس کے ساتھ؟ صبر اور تحمل کے ساتھ. تو ہم پیشنس کیا ہوگا؟ یہ ناؤن ہے. اس طرح نیچے اس نے آپ کو دیا ہوا ہے اے پارٹ میں انڈرلائن ایبسٹریکٹ ناؤن ان پیراگراف نمبر 4. فارم ایبسٹریکٹ ناؤن فرام دا فالوئنگ ایڈجیکٹیوز اینڈ ایڈوربس. اب کرجیس سے کیا بنے گا؟ کرج. کرجیس سے کیا بنے گا؟ کرج. ایمٹی, ایمٹائڈ, ایمٹی, ایمٹائڈ. ڈیفیکلٹ, ڈیفیکلٹی. کیا ہوگا؟ ڈیفیکلٹی. جنرس, جنروسٹی. کیا ہوگا؟ جنروسٹی. ریزولیوٹ, ریزولیوشن, ریزولیوٹ, ریزولیوشن. سفر, سفرنگ, سفر, سفرنگ. نیکسٹ اس نے دیا جی پٹ آرٹیکل ویئر ریکوائرڈ. اگلی بات کیا ہے؟ آرٹیکلز. آرٹیکل ہمارے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ آرٹیکل ہمارے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کون سے ہیں؟ ڈیفینٹ آرٹیکل, اور ایک کون سے؟ انڈیفینٹ. ڈیفینٹ آرٹیکل ہمارا ہوتا ہے دی, اور انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور این. جہاں پہ ہماری کانسوننٹ ساؤنڈ آتی ہے وہاں پہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ اے لگاتے ہیں. اور جہاں پہ ہماری واول ساؤنڈ آتی ہے وہاں پہ ہماری جو ہے وہ کیا لگتا ہے؟ این لگتا ہے. اور واول ساؤنڈز میں نے بولا ہے, واولز خالی نہیں آئیں گے بلکہ واول ساؤنڈز آئیں گی. ٹریز آر گرون آن ایدر سائڈس آف دی کینال. کیا لگائیں گے؟ آف دی کینال. ہر کریج اینڈ پیشنس از این ایگزمپلری, از این exemplary. Kindness and tolerance are noble deeds, are noble, the noble deeds. Higher you go, the cooler it is. He is tallest in the class. Dog is a faithful animal. Dog is a faithful animal.
Indus is the largest river in Pakistan. Indus is the largest river in the Pakistan. Mount Everest is the highest peak in the world. The highest peak in the world. Alize is most intelligent girl in the school. Where are books which I bought a week ago? इसमें उसने खुद से ही आर्टिकल यूज़ किया हुआ है. नेक्स्ट बेटा preposition of time, उसने क्या दिया हुआ है? prepositions. अगली चीज़ क्या दी है उसने? prepositions के बारे में हम बात करने लगे हैं कि preposition जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन टाइम के लिए 3 तरह की prepositions लगती हैं. अगर मंथ्स, ईयर, सीज़न या दिन का कोई भी हिस्सा, कोई ड्यूरेशन हो तो उसके लिए इन लगता है. आगे एग्जांपल्स आपको दी गई हैं. इन जून, इन सितंबर, इन 2011. और अगर पार्ट ऑफ द डे हो, टाइम ऑफ द डे हो, सेलिब्रेशन हो या फिक्स फ्रेजेस हो तो उसके लिए जो है वो एट लगता है. एट नाइट, एट 8 o'clock, एट ईद, एट द सेम टाइम. और डेज़ ऑफ द वीक हो, डेट हो, स्पेशल हॉलीडे हो या स्पेशल पार्ट ऑफ द डे हो तो उसके लिए ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन द 20th of August, ऑन इकबाल डे या ऑन माई बर्थडे. तो ये क्या है? ये हमारे लिए preposition ऑफ टाइम जो है वो 3 हैं. कौन कौन सी हैं? इन, एट और ऑन. preposition कौन कौन सी हैं? इन, एट और ऑन. और इनको मुख्तलिफ अंदाज से हम इस्तेमाल करते हैं. नीचे उसने आइडेंटिफाई द preposition इन पैराग्राफ नंबर 3 and 4 ऑफ द लेसन. DE पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल preposition गिवन बिलो. तो आपने ये मैं पढ़ रहा हूँ, आपने बेटा निशान लगाते जाना है. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड हिजरत फरमाई डैश मक्का टू मदीना इन 622 AD बिटवीन फ्रॉम आफ्टर इनटू. तो क्या है? फ्रॉम मक्का टू मदीना. अबू जेल इन डैश आ फिट ऑफ फ्यूरी. इन आ फिट ऑफ फ्यूरी हमने ये फ्रेज़ के साथ पढ़ा था. इन आ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड अबू बकर सिद्दीक़्स होम. तो विद, आफ्टर, इन, इनटू में हम किसको टिक करेंगे? इनको. ही बीगेन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली. नॉक के साथ हमेशा एट आता है. नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली. एट दिस शी इंस्टेंटली रैन डैश अ कॉर्नर ऑफ द होम. किसकी तरफ भागी? इनटू, थ्रू, टू, टूवर्ड. तो रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम. शी हैड रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह अलमाइटी. फेथ के साथ बेटा ईमान हम पर नहीं रखते बल्कि अल्लाह पर ईमान रखने के लिए इन इस्तेमाल. फेथ के साथ क्या वर्ड है? preposition आएगी? इन. तो क्या है? ऑफ या इन, एट, टू. तो हम किसको टिक करेंगे? इनको. शी गेव डैश ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी आउट, थ्रो, इन, अवे. तो गेव अवे का मतलब होता है दे देना. शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी. हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बेकन डैश लाइट फॉर ऑल ऑफ अस. बेकन ऑफ लाइट. इन, ऑफ, विद, इनटू. तो हम किसको टिक करेंगे? ऑफ को. नेक्स्ट उसने दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद prepositions ऑफ टाइम. अभी हमने जो पढ़ी हैं तो वो हमारी 3 तरह की, हम उनका इस्तेमाल करेंगे. अली इज़ अराइविंग डैश. अब इसमें क्या आएगा? आगे जनवरी है तो हम इन जनवरी 26 डैश एट 2 o'clock. क्या है? ओ क्लॉक के लिए हमने क्या पढ़ा है? एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून. साकिब इज़ लिविंग डैश फ्राइडे एट नून ऑन फ्राइडे एट नून. अशर हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फॉर his law firm in
1995. I met Shaheen dash 9 AM. جب 8 AM PM کی بات ہوگی تو at 9 AM یا at 9 PM. The doctor will see Alize dash the evening in the evening. Sobia has her birthday on September 11. September 11 میں اس کی ہے تو ہم کیا کہیں گے on September 11. کیا آئے گا on September 11. یہ ہم جو ہے وہ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں. We will have vacation dash summer in summer. موسم کے لیے کیا ہے in summer. آگے جی punctuate the following using capital letter comma and full stop. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے آپ کو پنکچویشن مارکس جو آپ نے استعمال کرنے ہیں ان کے نام بھی دیے ہیں کہ کہاں آپ نے کیپٹل لیٹر استعمال کرنا ہے. جیسے دا ہولی پروفٹ, دی کا ٹی بھی کیپٹل آئے گا, ہولی کا ایچ بھی کیپٹل آئے گا, پروفٹ کا پی بھی کیپٹل آئے گا. اینڈ از کلوز کمپینین حضرت بکر صدیق, حضرت کا ایچ کیپٹل آئے گا, ابو کا اے کیپٹل آئے گا, بکر کا بی کیپٹل آئے گا, صدیق کا ایس کیپٹل آئے گا. تو اس کو آپ نے کرنا ہے اور جہاں پہ کوما لگنا ہے وہاں کوما لگانا ہے, جہاں پہ فل سٹاپ لگنا ہے اس کو آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے. اس کے بعد بیٹا آج کی ہماری رائٹنگ سکل کی بات ہم کرتے ہیں کہ رائٹنگ سکل کسے کہتے ہیں. جب ہم کوئی چیپٹر پڑھ لیتے ہیں اس چیپٹر کے پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس چیپٹر کے لیسن کے نام کو ہم نے اچھے انداز سے سمجھ لیا. جب نام کو سمجھ لیتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں. اب اس کی عادتیں جو ہیں, اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو اس کی پہلی عادت کون سی ہے اور جو اس کی عادت ہے اس کے مطابق ایک واقعہ اس کی زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے. دوسری عادت کون سی ہے, تیسری کون سی ہے. تو یہ کیا ہے کہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو شروع میں میں نے تھیم میں یہ بات ایکسپلین کی کہ سب سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل اوقات میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچایا. اس کے بعد کیا ہے, انہوں نے ابو جہل کے سامنے سچ بولا, یعنی کاؤنٹر کویسچن کرتے ہوئے انہیں کوئی کلیو نہ دیا. نمبر 3, انہوں نے اپنے دادا جان کے سامنے ان کے شک کو دور کرنے کے لیے انتہائی عقل مندانہ طریقہ استعمال کیا. اسی طرح انہوں نے جنراسٹی سخاوت کو ظاہر کرنے کے لیے انہیریٹڈ گارڈن جو ہے اس کو سیل کرنے کے بعد, بیچنے کے بعد ساری رقم کیا کر دی. اب یہ کیا ہے, یہ ان کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ آتے ہیں اور ان کو ہم کیا کریں گے, ان کو لکھتے ہوئے ان کے نیچے ان کی ایگزامپل اور ان کے واقعات کو کوٹ کریں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کی لائف پر جو کریکٹر اسکیچ ہوگا وہ ہم اچھے انداز سے لکھ سکیں گے. اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں خود سے لکھنے کی عادت ہوگی. جب ہمارے سامنے کوئی ٹاپک آئے گا تو ہم اس کو پراپرلی پڑھنے کے بعد خود لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا ہے, اورل کمیونیکیشن. اورل کمیونیکیشن سکلز کون سی ہیں. جب ہم نے یہ پورا چیپٹر پڑھ لیا تو اس میں کیا ہے, سب سے پہلے اس میں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم گریٹنگز کیسے کرتے ہیں. کسی سے ملنا ہے تو ہم نے اس کے انداز سے اس سے بات کیسی کرنی ہے. بعض کا ہماری وہ گریٹنگ فارمل ہوتی ہے, بعض کا کیا ہوتی ہے, انفارمل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ہم نے سٹریس اور انٹونیشن کا استعمال کیسے کرنا ہے. کہاں ہم نے الفاظ کو اونچا بولنا ہے, کہاں الفاظ کو ہم نے مدھم بولنا ہے, کہاں ہم نے لے میں بات کرنی ہے, کہاں ہم نے ہارڈلی بول کے اگلے کو ایکسپریس کرنا ہے. تو یہ کیا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کمیونیکیشن سکلز میں جب کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیں گے تو ہی اس کے ایویڈنس آپ بیان کر سکیں گے, تو ہی اس کے بارے میں کسی کے سوالوں کے جواب ہم دے سکیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم بول بھی کچھ نہیں سکیں. لہذا کمیونیکیشن سکلز کے لیے چیپٹر کو, پیراگراف کو, ایسے کو, سنٹینس کو ٹوٹلی سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور جب ہم اس کو مکمل طور پر سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہی ہم کسی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو بیٹا آج ہم نے کیا کیا پڑھا. سب سے پہلے چیپٹر کا تھیم پڑھا,
کہ چیپٹر میں کیا بات کہی گئی ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی لائف کے بارے میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے گلوسری کے بارے میں پڑھا کہ گلوسری میں الفاظ کو کس انداز سے الفابیٹیکلی ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ کیا گلوسری میں کیا کیا جاتا ہے؟ الفاظ کو الفابیٹیکلی کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے اس چیپٹر میں یہ ہے کہ ہر لفظ کا صرف ایک انگلش میننگ لکھا ہوا ہے، آپ کو اردو میننگ میں نے بتا دی ہیں، جبکہ باقی چیپٹرز میں آپ دیکھتے ہیں اس کے آگے پوری ایکسپلینیشن لکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اورل ایکٹیویٹی ہے کہ چند سوالات جب آپ ایک چیز کو پڑھ لیتے ہیں تو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ ڈسکشن جو ہے وہ آپ کے اورل کویسچنز ہوتے ہیں، اور ان کو یاد کرنے کی ضرورت کسی حد تک آپ کر بھی سکتے ہیں، ورنہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں بحث کر لیں تو وہ چیز از خود ہی ہمیں یاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسٹریس اینڈ انٹونیشن ہے، جس کے بارے میں نے اورل کمیونیکیشن میں بھی ذکر کیا کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے، یا کمیونیکیشن کے دوران ہم اس چیز پر اتنے ایکسپرٹ بن جائیں کہ کون سے لفظوں پر ہم نے اسٹریس دینا ہے اور کون سے لفظوں پر ہم نے آرام سے بولنا ہے، اور ان پہ جو اسٹریس ورڈ ہوں گے انہیں ہم اسٹریس کہیں گے، اور جو آرام سے بولے جائیں گے ان کو ہم انٹونیشن کہیں گے۔ اس کے بعد ڈکشنری سکلز ہیں کہ ایک ڈکشنری کو پڑھتے ہوئے ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ورڈ کو ڈھونڈنا کیسے، ڈھونڈنے کے بعد جب آپ کو ورڈ مل گیا اس میں پہلے اس کا اسکرپٹ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا اسکرپٹ ہے، اس کی پروننسیشن کی کے مطابق کیا اسکرپٹ ہے۔ پھر اس کے سیلیبلز دیکھنے ہیں کہ اس میں کتنے سیلیبائی یہ ہے، کہ یہ 1 سنگل سیلیبل ہے، 2 ہے، یا 3 سیلیبل ہے، یعنی اس کو ڈائی اور ٹرائی سیلیبلز بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی گرامر دیکھنی ہے کہ یہ ورڈ جو ہے وہ آیا ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹیو ہے، ایڈورب ہے، آرٹیکل ہے، کیا چیز کیا ہے، تو وہ گرامیٹیکلی ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد کمپریہنشن ہے، اس میں آپ کو ٹاپک سینٹنسز اور ان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ایگزامپلز بیان کی گئی کہ جب کوئی پیراگراف ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ٹاپک سینٹنس کیا بنتا ہے، اور اس ٹاپک سینٹنس کو ہم کس انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ووکیبلری ہے جو آپ کے سامنے جو ہے بیٹا آپ کو الفاظ کے معنی، اس کے علاوہ MCQs، کسی ورڈ کو جو ہے وہ آپ نے ایڈجیکٹیو سے ناؤن بنانا ہے یا ایڈورب سے ناؤن بنانا ہے، ورب سے ناؤن بنانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ووکیبلری میں کروائی گئی ہیں۔ اس کا گرامر ہے، سب سے پہلے اس نے آپ کو بتایا کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کیا ہوتے ہیں، کہ جو کیا کرتے ہیں، کن چیزوں کو ایکسپریس کرتے ہیں، کسی چیز کی کوالٹی کو یا اس کے ایکشن کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے آرٹیکل ہے، آرٹیکل ہمارے 3 طرح کے ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کی ٹائپس 2 ہیں، ایک ڈیفینٹ آرٹیکل اور ایک انڈیفینٹ آرٹیکل۔ ڈیفینٹ آرٹیکل کون سے ہوتے ہیں کہ جو دی ہے اور وہ کسی چیز کو مخصوص کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہمارے 2 طرح کے ہیں، ایک اے ہے اور ایک این ہے۔ اے جو ہے ہمارے کس کے کانسوننٹ ساؤنڈز کے لیے استعمال ہوگا، اور واول ساؤنڈز کے لیے این ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری پریپوزیشن ہے، پریپوزیشنز آف ٹائم، وقت کے لحاظ سے جو پریپوزیشنز کا استعمال ہے وہ 3 طرح کی ہیں، کبھی ہم ان استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم آن کرتے ہیں، کبھی ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشن پورے کالم میں آپ کو بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو فل ان دی بلینکس کروائی ہیں جن میں آپ کی پریپوزیشنز کا استعمال تھا۔ اس کے بعد رائٹنگ سکل ہے، میں نے آپ کو بتا دیا جب ہم چیپٹر کے بارے میں پورا معلومات حاصل کر لیتے ہیں تو اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اس پر ہم کچھ بھی لکھنا چاہیں تو وہ ہمارے کیا ہوں گی، رائٹنگ سکلز ہوں گی۔ اور جیسا کہ اس چیپٹر میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرسنالٹی ہیں، لہذا ان کی پرسنالٹی کے بارے میں پہلی ان کی عادت، دوسری عادت، اس کے بارے میں ایگزامپل، تیسری عادت، پھر ایگزامپل، چوتھی عادت، ان کے لائف کے جتنے بھی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں ان کی عادات کے مطابق ان کو ترتیب سے بیان کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہماری اورل کمیونیکیشن ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو زبانی آپس میں ہم جب ڈائیلاگز کی صورت میں آپس میں بولتے ہیں تو اسے کیا بولا جاتا ہے، اورل کمیونیکیشن۔ بیٹا پھر بھی آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پوری مدد دیں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔